ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، محرم الحرام کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان نثاران اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحبت یافتہ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ان مقدس ہستیوں کے متعلق محرم الحرام کے جلوسوں میں حد سے تجاوز کر کے ان پر لعن طعن اور سب و شتم اور طعن اور تشنیع کا بازار جو گرم ہوا، اس سے ہر مسلمان کا دل دکھا ہے اور ہر مسلمان کا دل دکھنا چاہیے۔ یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ مسلمان اہل سنت والجماعت چونکہ ملک کا بھی امن و امان چاہتے ہیں، ملک میں کسی قسم کی فرقہ واریت ہم نہیں چاہتے اور ملک میں کسی قسم کا امن و امان برباد ہونا نہیں چاہتے، تو اس لیے تمام مکتبہ فکر کے علماء آپس میں مجتمع ہوئے اور ان سب نے جمع ہو کر سرکاری اداروں کے دروازے کھٹکھٹائے اور قانونی اداروں کو متحرک کرنے کی کوشش فرمائی، اور تاہم اب تک ان کی کوشش جاری ہے اور ان سب کی کوشش یقیناً وہ قابل تحسین ہے اور ایک بہت عمدہ اور بہترین عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اکابرین کو ان کوششوں میں کامیاب فرمائے، اور جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر سب و شتم
لان تان کا بازار گرم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے اور کیفر کردار تک ان بدبختوں کو پہنچائے۔ ہر انسان کا، ہر صاحب ایمان کا دل مجروح ہوا۔ میں اس وقت کی نشست میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جان نثاران کے متعلق قرآنی چند آیات پیش کرتا ہوں۔ میں صبح آج قرآن مجید کھول کے بیٹھا اور میں نے یہ دیکھنا چاہا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق قرآن مجید میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو میں نے الف لام سے شروع کیا، 10ویں سپارے تک میں نے آیات جمع کی، لیکن میرا یہ خیال تھا کہ میں پورا جمعے کا موضوع یہ 30 آیات 30 سپاروں سے نکال کر پیش نہیں کر پاؤں گا، وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے ان آیات میں سے چند آیات اس وقت کی نشست میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اور اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں گے تو قرآن مجید کا کوئی سپارہ اس سے خالی نہیں ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق اللہ نے ان کی تعریف اور ان کی مدح نہ فرمائی۔ تو چند اصولی باتیں ذہن نشین فرما لیں، وہ اصولی باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اصولی بات اور ضابطے کی اور قانون کی بات، حضرت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، یہ دین قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے لیے ہے اور تمام مکان کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قرآن مجید امت کے سامنے پیش فرمایا، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کی تشریح اپنے ارشادات سے، یعنی مبارک زبان سے اور اپنے اعمال سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تشریح فرمائی۔ تو اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن لوگوں نے براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا اور آپ علیہ السلام کو قرآن مجید پر عمل کرتے دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک باتوں کو سنا، آپ کے اعمال کو دیکھا، اگر اس طبقے کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو نہ صرف اس طبقے کو بیچ سے ہٹانا ہے بلکہ اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ براہ راست اسلام پر حملہ ہے، یہ براہ راست رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حملہ ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ وہ نسبت ہی ہم نے کاٹ دی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست سیکھنے والے لوگ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے والے صحابہ، نبی علیہ السلام کی صحبت حاصل کرنے والے لوگ، اگر ان کو بیچ سے ہٹا دیا جائے اور ان پر اعتبار اور بھروسہ نہ کیا جائے اور انہیں سب و شتم کا نشانہ بنایا جائے اور انہیں تان اور تشنیع کا نشانہ بنایا جائے تو سوال یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین پھر کس نے نقل کیا؟ پھر کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام سے دین نقل کیا؟ یہ تو جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، جنہوں نے آپ کو دیکھا، جنہوں نے آپ علیہ السلام سے دین حاصل کیا، اگر ان کو بیچ سے ہٹا دیا جائے، ان کو سب و شتم کا نشانہ بنا دیا جائے، ان کو فاسق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فاسق اور بے دین کہہ دیا جائے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب کے ارتداد کا کہہ دیا جائے کہ سوائے چند کے سب دین سے پھر گئی، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ پھر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بھروسہ کیسے کریں؟ پھر ہم یہ کیسے کہیں کہ ہمارے پاس جو قرآن پہنچا ہے یہ وہی ہے جو اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی تشریح فرمائی ہے، ہاں یہ بعین ہی وہی تشریح ہے جو اللہ کی منشا ہے؟ اگر اس جماعت کو بیچ سے نکال دیا جائے تو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سناتا ہوں۔ بڑی پیاری بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولئک الذین
اختارہم اللہ لصحبت رسولہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کو، ان صحابہ کو اللہ پاک نے منتخب فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بننے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ منتخب فرمایا۔ جس طرح سے اللہ رسولوں کا انتخاب کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نبی کے صحابہ کا بھی انتخاب کرتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ان پر سب و شتم کرتا ہے، طعن اور تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، تو وہ براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ کے انتخاب کو غلط کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا انتخاب غلط ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے جن اشخاص کو چنا ہے، منتخب فرمایا ہے، وہ لوگ درست نہیں ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا ہے۔ ہزاروں سے، لاکھوں سے، کروڑوں سے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے میں اور آپ آج آئے ہیں، ہمارا کیوں نہیں انتخاب ہوا؟ اگر ہم 1400 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیدا ہو جاتے تو ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوتا، آنے والے اگر اس زمانے میں پیدا ہوتے ان کو یہ اعزاز حاصل ہوتا۔ لیکن اچھی طرح سے یہ ذہن نشین فرما لیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دلوں کو دیکھا ہے، دلوں کو پرکھا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے جس شخص نے 400 سال کے بعد دنیا میں آنا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے اس کے دل کے اندر ایمان کتنا ہوگا۔ اللہ نے ایسا چنا، ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ پاک نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، پوری امت، پوری دنیا کے دلوں کا امتحان لیا، اور جن لوگوں کے دل 100% ایمان سے بھرے ہوئے اور لبریز تھے، اللہ پاک نے ان لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بننے کے لیے چنا ہے۔ یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان، کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، یہ وہ مقدس لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تبارک تعالی نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اللہ کا لکھا ہوا کوئی مٹا نہیں سکتا، اللہ کا لکھا ہوا کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک تعالی نے ان کے دل پر ایمان کو لکھ دیا ہے، تو اس لیے ان کو سب و شتم کرنا اور ان کو طعن اور تشنیع کا نشانہ بنانا، یاد رکھیے ایسا کرنا اور ایسے لوگوں کی حمایت کرنا، ایسے لوگوں کا ساتھ دینا، اپنے آپ کو ایمان سے دور کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کا کوئی ایمان سے تعلق نہیں۔ تو پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو اگر بیچ میں سے ہٹا دیا جائے، اسلام کی بنیاد ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، دوسری اصولی بات جو مجھے ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ تمام کے تمام صحابہ، اور یہ بات میں پچھلے کئی جمعوں سے کہتا آ رہا ہوں، سب کے لیے 2 فضیلتیں تو ثابت ہے ہی۔ ہر ایک کی جزئی فضائل الگ الگ ہیں، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں صرف ایک مرتبہ دیکھا اور ایمان لایا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، صرف ایک مرتبہ جس نے دیکھا، اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ جنتی ہی جنتی ہے۔ یہ نبی کی نظر کی برکت ہے، یہ نبی کی صحبت کی برکت ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں آپ علیہ السلام کو دیکھا، ایمان لایا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نظروں کی برکت ہے جس پر یہ نگاہ نبوت پڑی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات لکھی ہے، وہ بڑی پیاری بات ہے۔ انہوں نے فرمایا آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہے، وہ صحابی رسول ہے، وہ اس آیت کے ذیل میں جنت کا حقدار ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ارشاد فرمایا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور وہ مومن تھا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ بھی صحابی رسول ہے۔ یہ کون؟
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چھوٹے چھوٹے جو بچے لائے جاتے تھے، ایک بچہ گڈی دینے کے لیے آپ کے پاس لایا گیا، آپ علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ مبارک ہاتھ پھیرا. اب ظاہر ہے وہ بچہ لاشعور میں ہے، سب اسے احساس نہیں ہے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ 2 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے. آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اور وہ شخص جس گھر کے اندر تربیت پاتا ہے وہ بچہ، وہ ایمانی ماحول ہے، ایمانی گھرانہ ہے، اسے ایمان پر اسی کا وصال اور انتقال ہوتا ہے. علامہ ابن حجر فرماتے ہیں یہ بھی صحابی ہے، یہ بھی صحابی ہے، اس لیے کہ نبوت کی نگاہ کوئی معمولی نگاہ ہے. جس شخص پر نبوت کی نگاہ پڑ جاتی ہے، اور شرط یہ ہے کہ اندر ایمان موجود ہو، ایمان پہلی شرط ہے. ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابو جہل بھی بیٹھتا ہے، ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو ہے وہ منافقین بھی آتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے وہ بھی آتا ہے. لیکن ایمان شرط ہے. ایمان کی حالت میں جس نے نبی کی صحبت پائی ہو اور صحبت پانے کے بعد ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، وہ صحابی رسول کہلاتا ہے. اور 2 خوبیاں اس کو حاصل ہیں. وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. اور نمبر 2، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. تو یہ تو اپنے دل اور دماغ میں اس بات کو بٹھا لو. جب یہ 2 باتیں دل میں آ گئی ہیں، اب ہزاروں باتیں ہمارے سامنے آ جائیں، کوئی یہ کہے، تاریخ کی بات آئے، کسی کا قول سامنے آ جائے، کسی کا جناب غلیظ جملہ آپ کے سامنے آ جائے، آپ کے ایمان پر ذرہ برابر آنچ نہیں آنی چاہیے. کیوں؟ جس شخص کو اللہ نے جنتی کہا ہے، جس شخص سے اللہ راضی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں تبصرہ کریں؟ ہماری کیا حیثیت ہے ان کے بارے میں تبصرہ کریں؟ تو دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب کے سب صحابہ معیار حق ہے. معیار حق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ معیار حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ایمان لائیں، ہم کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. یہاں تو ہر آدمی کہتا ہے کہ میں نبی کی اتباع کرنے والا، ہر آدمی کہتا ہے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا دعوے دار، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والا. اچھا کوئی نمونہ تو ہو، کوئی معیار تو ہو کہ اس قسم کی پیروی ہوگی تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سمجھی جائے گی، ایسی پیروی ہوگی تو وہ نہیں سمجھی جائے گی. اللہ پاک نے ایک معیار مقرر فرمایا ہے، اور وہ معیار کیا ہے؟ ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو، صحابہ کرام کو اللہ پاک نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اگر یہ آپ کے ارد گرد کے لوگ جو کہتے ہیں ہم موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم محمد پر ایمان رکھتے ہیں، زبان سے ایمان لے آتے ہیں، دل کے اندر کچھ اور کفر چھپائے رکھتے ہیں، ان سے یہ کہہ دو اور یہ پیغام ان کو سنا دو اگر ان کا ایمان اس طرح سے ہوا جس طرح سے آپ کا ایمان ہے تو یہ نجات پائیں گے، ورنہ یہ نجات نہیں پائیں گے. تو صحابہ کا ایمان کیا ہوا؟ معیار بن گیا. یہ ایک کسوٹی بتائیے، یہ ایک میزان سمجھایا، یہ ایک ترازو سمجھایا. اپنے ایمان کو جانچنا ہو کہ میرا ایمان کیا قیامت کے دن مجھے نجات دلا سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے ساتھ موازنہ کرے، جانچ پڑتال کرے. ٹھیک ہے کہیں کمی ہو سکتی ہے، ان کی ایمان سبحان اللہ، ان کے ہاتھ کا ایک صدقہ دیا ہوا، ایک جو مٹھی بھر جو، اور ہمارا احد پہاڑ جتنا صدقہ دیا، سونا صدقہ دیا ہوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں برابر نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس کا جو اخلاص ہے، وہ جس محبت سے دیتا ہے، اس کے دل میں جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ایمان ہے اللہ کی ذات عالی پر، ہم اس سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں. لیکن ایک معیار سمجھایا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ایمان کو پرکھنا ہے، آپ نے اپنے ایمان کو جانچنا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کو دیکھ لو، وہاں سے آپ اپنے ایمان کا موازنہ کرا لیں. تیسری بات، قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس برگزیدہ جماعت کی جو صفات ہیں، بے شمار صفات ہیں. میں چند آیات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما ہے.
اور مشرکین آئے، سرداران مکہ آئے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہمیں جی تو چاہتا ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، جی چاہتا ہے ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں، جی چاہتا ہے ہم آپ کی باتیں سنیں، آپ ہمارے خاندان کے ہیں، ہم بھی آپ کے خاندان کے ہیں، لیکن جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں کچھ فقیر لوگ، کچھ غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے، آپ مہربانی فرما دیا کریں کہ جب ہم آپ کی مجلس میں آئیں تو آپ ان کو کنارے پہ بٹھا دیا کریں، آپ اپنے پاس سے ان کو ہٹا دیا کریں۔ وہ کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک فقیر آدمی تھے، حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فقراء اصحاب تھے جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، جن کا گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، جہاں اللہ کے نبی وہاں یہ ہر وقت موجود ہوتے تھے، ہر وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھتے رہتے اور حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات کو سنتے اور محفوظ کرتے، ان کا یہی کام تھا۔ تو یہ کہتے ہیں سرداران مکہ جی چاہتا ہے آپ کے پاس آئیں، بیٹھیں، آپ کی بات سنیں، لیکن ان کو آپ ہٹا دیں تو تاکہ ہمارے لیے بیٹھنا بہتر ہو جائے اور ہمارے بیٹھنے کا جواز ثابت ہو جائے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہمارا اور ان کا موازنہ نہیں ہو سکتا، ہماری زندگی اور ان کی زندگی کا تقابل نہیں ہے، یہ غریب لوگ ہیں، ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، ان کے جسموں سے بو آ رہی ہے، اور ہم تو سردار لوگ ہیں، ایک سردار، ایک اونچی حیثیت کا انسان ایک کمی انسان کے پاس کیسے بیٹھے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ابھی تک جواب نہیں دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری سورۃ الانعام کے اندر، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ اے نبی، یہ جو آپ کے پاس بیٹھنے والے فقراء اصحاب ہیں جن کو اللہ پاک نے آپ کی صحبت کے لیے چنا، آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے اللہ نے انتخاب کیا، ان کو اپنے پاس سے دور مت کرنا، ان کو اپنے پاس سے مت ہٹانا۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، آپ کا معاملہ ان کے سپرد نہیں، ان کا معاملہ آپ کے سپرد نہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مال لینے کے لیے نہیں آئے، وہ دنیا کی سیادت اور قیادت نہیں چاہتے ہیں، وہ دنیا کا راحت اور آرام نہیں چاہتے ہیں، وہ دنیا کا مال کمانا نہیں چاہتے، اگر یہ باہر جا کے کمائیں تو کما سکتے ہیں، لیکن ان کو صرف اور صرف آپ کی صحبت سے لگن ہے، آپ کی مجلس سے لگن ہے، آپ کے پاس بیٹھنے سے ان کو لگن ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت دیدار اور چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ہٹا دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اگر آپ نے ہٹا دیا، ان تطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ان کو دور کر دیا، یاد رکھنا آپ ظالم شمار کیے جائیں گے۔ کس کو خطاب ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار اگر آپ نے دور کر دیا اور ان سرداروں کی وجہ سے اگر آپ نے ان کو ہٹا دیا، فتطردہم فتکون من الظالمین، آپ ظالم شمار کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ مشرکین کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ تو یہ ہو گیا، منع ہو گیا، ان کو اٹھا تو نہیں سکتے، ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سفارش کر رہا کہ اے نبی، یہ آپ کی مجلس میں بیٹھے، ان کو بیٹھنے دیں، ان کو آپ نہ ہٹائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی ایسا کر لیتے ہیں کہ جب ہم آپ کے پاس آئیں تو ان کو آپ اپنے پاس سے نہ ہٹائیے، آپ اٹھ کر ہمارے پاس آ جائیں، ہم دور بیٹھیں گے، لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ سبحان اللہ، کیا کہا، کیا مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے، آپ ان کو اپنے پاس سے نہ اٹھائیں، آپ مہربانی فرما کر ہمارے پاس آ جائیں، ہم پیچھے حلقہ لگائیں گے۔ تو اس پر اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی آپ کو ان کی مجلس سے اٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ کتنے بلند لوگ ہیں کہ اللہ پاک اپنے نبی کو یہ کہہ رہا کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں، یہ کتنے بلند لوگ ہیں، اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی کیا قدر و منزلت ہوگی. بار بار جبریل کو اللہ پاک بھیج رہا, آیات پر آیات آ رہی ہیں, آیات پر آیات آ رہی کہ آپ ان کی مجلس, آپ یہاں بیٹھے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, صرف بیٹھنا نہیں, آپ ہمیشہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا انہی کے ساتھ رہے گا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اچھا چلو ایسا کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, جب ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو نہیں اٹھائیں گے. نمبر 2, ہم آپ کے پاس آئیں, آپ بھی اٹھ کر پیچھے نہیں آئیں گے. یہ باتیں دو تو منع ہو گئی. تیسرا ہمارا یہ طریقہ ہے یا یہ ہے کہ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم پیچھے بیٹھ جائیں گے, آپ تھوڑی سی توجہ ہماری طرف مبذول فرما دیں, آپ ان سے توجہ ہٹا کر ہمیں دیکھنا شروع کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. تو قرآن کہتا ہے, اللہ پاک نے اس وقت منع فرمایا, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اے نبی آپ کو ان سے نظریں پھیرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ کو ان مقدس لوگوں کی سے نظریں پھیرنے کی بھی اجازت نہیں. یہ مقام صحابہ ہے. یہ سب باتیں میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ قرآن کی آیات سنا رہا ہوں. ایک شخص حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابین صحابی ہیں. سبحان اللہ. ان بیچاروں کو پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس وقت کون کون بیٹھا ہوا ہے, نظر تو آتا نہیں ہے, نابینے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے کہنے لگے, علمنی مما علمکم اللہ, جو اللہ نے آپ کو چیزیں سکھائی ہیں ان میں سے کچھ آپ مجھے بھی سکھا دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفت و شنید ہو رہی تھی سرداران مکہ کے ساتھ. اس وقت سامنے یہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال, آپ ان کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے. آپ کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو ان کے اسلام کے اندر داخلے کی وجہ سے اسلام کو اور ترقی ملے گی. تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ تاخیر فرما دی, آپ نے ان کی طرف توجہ نہ کی. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اسی وقت وحی نازل ہو گئی, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری. عبس وتولی, تیوری چڑھائی, منہ موڑ لیا, منہ موڑ لیا اس بات سے کہ ایک نبی نہ آیا آپ کے پاس, ایک نبی نہ آیا. وما یدریک لعلہ یزکا, آپ کو کیا خبر, شاید یہ کوئی سنورنے کے لیے آیا ہے اور اپنے دل کی کوئی تمنا لے کر آپ کے پاس آیا ہے اور یہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے. وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری, نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے اور نصیحت اس کو فائدہ دیتی. اما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی. اے نبی یہ کیا بات ہوئی, جو آدمی دل کے اندر اللہ کی رضا لے کر آیا ہے اور آپ کی محبت لے کر آیا ہے اور آپ کی بات سننے کے لیے آیا ہے, آپ کا دین سیکھنے کے لیے آیا ہے, فانت عنہ تلہی, آپ اس سے بے رغبتی کر رہے ہیں. اللہ اکبر, آپ اس سے بے رغبتی کر رہے ہیں. اس قدر کی سخت آیات آئی اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو سنورنا نہیں چاہتا, جو بننا نہیں چاہتا, جو ایمان لانا نہیں چاہتا, جو صرف اور صرف اے نبی آپ کو اس صحبت میں, اس مجلس میں مشغول رکھنا چاہتا ہے, اور مشغول رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ صحابہ نہ سیکھ سکیں, آپ ہرگز اس کی طرف آپ توجہ نہ کریں. اللہ پاک نے روک دیا. اب اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے گا. جب بھی یہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں تشریف لاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے اور ارشاد فرماتے, ھذا ممن عاتبنی فیہ ربی, یہ وہ آدمی ہے جس کے معاملے میں اللہ پاک نے مجھے ڈانٹا ہے. اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے میرے اوپر ڈانٹ آئی ہے. یہ سورہ عبس آپ دیکھیں. تو اتنے بلند مقام جن کے, اتنے بلند مقام جن لوگوں کے, آج ہم ان پر یا ہمارے اس زمانے میں طعن و تشنیع ہو, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے, ارے جی کیا ہے, ہو گیا تو ہو گیا, اگر دو چار جملے کسی نے بکواس کے بول دیے تو اس سے کیا ہوتا ہے,
اس سے ان کی شان پہ کوئی کمی تو نہیں آتی. حاشا وکلا، حاشا وکلا. ساری دنیا مل کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف طعن و تشنیع کرتی رہے. ان کو جو اللہ نے مقام دینا ہے اس مقام میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. لیکن ہماری بھی ایمانی کوئی غیرت ہے، ہمارے ایمان کا بھی کوئی تقاضا ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، اس سے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد آپ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو وسیلہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود عطا فرما. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی اور جس نے میرے لیے مقام محمود کی دعا کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. کیا اگر میں دعا نہ کروں، آپ دعا نہ کریں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان اذان کے بعد دعا نہ کرے، یہ وسیلے والی دعا اور مقام محمود والی دعا جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے یہ نہ پڑھے، یا درود شریف ہم نہ پڑھے، کوئی بھی آدمی دنیا سے ایک بھی فرد ایسا ہو کوئی بھی درود شریف پڑھنے والا نہ رہے، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیا ہے یا جو اللہ نے آخرت میں نوازنا ہے، ہمارے درود شریف نہ پڑھنے سے، ہمارے وسیلے اور فضیلت کی دعا نہ کرنے سے اور مقام محمود کی دعا نہ کرنے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی بولو نہیں آئے گی. ہاں ہم درود پڑھیں یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. ہم مقام محمود کی دعا کریں ہمارے لیے اعزاز ہے اور ہمارے لیے شفاعت لازم ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دفاع کرنا اور ان کی مدح کرنا یہ ہمارے لیے قابل عزت بات ہے. ہم اس میں استعمال ہو جائے، ہماری صلاحیت اس میں استعمال ہو جائے، ہماری طاقت اس میں لگ جائے، ہماری زبانیں اس میں استعمال ہو جائے، ہماری جانیں اس میں استعمال ہو جائے، یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی آدمی کسی کے باپ کو گالیاں دیتا ہے، ماں کو گالیاں دیتا ہے، ماں اور باپ کو اللہ نے جو مقام عطا کیا ہوا ہے یا جو کچھ بھی اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا ہے، گالیاں دینے سے برا بڑا کہنے سے اس کا مقام کم تو نہیں ہوتا، لیکن بیٹے ہونے کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر اگر کسی بھی جگہ پر کوئی تبرہ ہو، کوئی قدغن ہو، کوئی طعن اور تشنیع ان پر کی جائے تو ہمارے ایمان کا بھی کوئی تقاضا بنتا ہے. اب یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے کیا کہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر جنہوں نے نقص کیا، طعن کیا، تشنیع کی، برا بلا کہا. قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے ماحول میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے بار بار یہ بات آتی تھی منافقوں کو. مدینہ منورہ میں جو منافق تھے، جو زبان سے آمنا کہتے تھے لیکن دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا تھا، ان سے یہ کہا جاتا بھائی ایمان لاتے ہو، ایسا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر کا ایمان ہے، ایسا ایمان لاؤ جیسے عمر کا ایمان ہے، ایسا ایمان لاؤ جیسے عثمان کا ایمان ہے، ایسا ایمان مطلوب ہے جیسا علی کا ایمان ہے، ایسا ایمان ہے جیسے معاویہ بن ابی سفیان کا ایمان ہے. یہ ایمان ان کے معیار ہیں. تو ان لوگوں نے، ان منافقوں نے ایک جملہ بولا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. قرآن کہتا ہے جب ان منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرح ایمان لاؤ تو یہ زبان سے طعن اور تشنیع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. بے وقوف کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کون کہہ رہے؟ منافق. اللہ نے ان کی بات کو قرآن میں نقل کیا. قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس بات کی کو جگہ عطا فرمائی. کیوں؟ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو یہ حکم سمجھانا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاران پر اگر طعن و تشنیع ہو، اس زمانے میں بھی ہوئی، آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. خبردار، سن لو سن لو سن لو. الا انہم ہم السفہاء. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو
بے وقوف کہنے والے، ان کو سفہا کہنے والے، ان کے ایمان پر طعن اور تشنیع کرنے والے، ہم السفہا، یہی بے وقوف ہے، یہی بے وقوف ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ سورۃ البقرہ دوسرے رکوع میں آپ دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ پورا رکوع یہ منافقوں کے حالات کو بیان کرتا ہے، اسی میں یہ آیت آئی ہے۔ تو میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، بہت بلند اور مقدس ہستیاں ہیں۔ تورات و انجیل میں جن کی مثالیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد کے جو ساتھی ہیں، تورات میں یوں آیا ہے محمد کے جو ساتھی ہیں یہ کافروں کے معاملے میں سخت رویہ رکھنے والے ہیں۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ کسی کافر پر نرمی نہیں کرتے تھے، نہ، جب کافر کا معاملہ ایسا آ جاتا جہاں اپنے ایمان پر زد پڑتی ہو، پھر چاہے وہ کافر باپ ہو چاہے وہ بیٹا ہو، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے باپ ہوتا چاہے بیٹا ہوتا، لڑ جاتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ قرابت داری ہے، انہیں سب سے پہلے ایمان محبوب تھا۔ یہ قرآن میں ہے، اور یہ جو قرآن کے اندر یہ صفت ہے، کہا یہ تورات میں ان کی یہ صفات آئی ہیں، پہلے سے ان کی یہ صفات آ چکی ہیں۔ اور رحماء بینہم، باہمی شیر و شکر تھی، تراہم رکعا سجدا، اور آپ دیکھیں ان کی راتوں کو کہ کبھی سجدے میں اور کبھی رکوع میں، اور ان کے چہرے ایمانی انوارات سے منور تھے۔ اور وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل کے اندر ان کی مثال کیا ذکر کی، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، ایک دانہ زمین میں ڈالو، اور اس زمین کے اندر جو دانہ ڈالا گیا اس کا ایک کومبل ہلکا باریک سا نکلے، اور پھر وہ مضبوط ہوتے ہوتے قداور تناور درخت بن جائے اور پھولنے لگے اور پھلنے لگے اور پوری دنیا اس درخت سے مستفید ہو۔ اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا یہ باغیچہ ہے جس سے پوری دنیا مستفید ہوگی اور قیامت تک مستفید ہوتی رہے گی۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، یہ کیوں کیا ہے ہم نے؟ اللہ کہہ رہا یہ آہستہ آہستہ ان کو ترقی دی ہے، بڑھوتری دی ہے، اور ان کے فیض کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ کیوں؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، تاکہ ان کو دیکھ کر کافر جلیں، تاکہ ان کو دیکھ کر کافر حسد میں مبتلا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ بھی بغض رکھتا ہے، کسی کے ساتھ بھی نفرت رکھتا ہے، اس آیت کی وعید اس کو پہنچے گی، اس آیت کی وعید اس کو پہنچے گی۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمیں اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ جس آدمی کا جو حلقہ احباب ہے، جو اس وقت اہل حق علماء جو کھڑے ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں اور اس معاملے کو لے کے اٹھے ہیں، آپ ان کی تائید فرمائیں۔ جس کا جو بس پہنچتا ہے آپ ان کی تائید فرمائیں، اور جو اس قسم کے عناصر ہیں، آپ کے ملک کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے علاقے کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور فرقہ واریت کی آگ کے اندر ملک کو جھونکنا چاہتے ہیں، ایسوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہر اعتبار سے آدمی ان کی مذمت کرے، ایسوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بہت سارے لوگ، ارے جی مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سروکار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر تیسرا کام یہ ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ حکومتی ادارے، اسی طرح سے سرکاری ادارے، قانونی ادارے ہیں، جو قانونی اداروں کا جو ہے دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے اور ان راستوں سے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، وہ اس کے اندر اپنی صلاحیت کو، اپنی طاقت کو استعمال کرے، پرامن طریقے سے، امن و امان کے طریقے سے یہ کرنا، یہ سب کچھ کرنا، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔